بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف زرداری صاحب از آل سیٹ ٹو بی دا نیو پریزیڈنٹ آف پاکستان جی. اور اس میں جتنی جماعتیں ہیں ماسوائے جے یو آئی کے وہ تھوڑا سا ڈاماڈول ہیں اس وقت. وہ پتہ نہیں ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, لاسٹ منٹ میں شاید اپنا پلان چینج کر لیں. بٹ دین اگین کچھ کمٹمنٹس ایسی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ شاید انہیں پچ کیا جائے گا ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, جو کہ نہیں ہو پایا. اور پیپلز پارٹی والے بار بار کہتے رہے انہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو جناب پریزیڈنٹ کے لیے پچ کریں گے. لیکن کیا ہوا اس وقت کیا نہیں ہوا سب جانتے ہیں. جے ڈی اے کے ساتھ مل کے جناب کراچی میں انہوں نے اتحاد قائم کیا جو کہ ایز سچ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد بھی ایک ایشو بنا رہا اور مولانا صاحب جناب اب بھی ناراض ہیں اور کہتے رہے بار بار کہتے رہے مولانا صاحب کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کے پی کے میں. اور جس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا پنجاب میں, کس نے ہیلپ آؤٹ کیا اس کا ذکر نہیں کرتے وہ, لیکن جس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا گیا پنجاب میں اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ انہیں نہیں کیا گیا کے پی کے میں. ناؤ مولانا صاحب اب یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ وہ احتجاج کریں گے اور احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے. کیا وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ واقعی آئیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ آئیں گے یا پی ٹی آئی سے الگ آئیں گے, اس پہ بھی ابھی تک ابہام ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جاننا ہمیں یہ ہے, پوچھنا ہمیں یہ ہے, سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے, ریزرو سیٹس کے ایشوز بنتے ہیں. اس کے بعد جناب آج پنجاب اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی حلف لیے جاتے ہیں ریزرو سیٹس پہ. لیکن یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اگر نہیں آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ملک کی تاریخ کے سب سے مہنگا ترین الیکشن کرایا گیا. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر بھی نہیں آئے گی تو پھر ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. کیا ہمیں یہ نظام سوٹ کر رہا ہے, کیا عوام کو اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں, نہیں پہنچ رہے ہیں, اور اگر نہیں پہنچ رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرا کے کوئی اور نظام لانا چاہیے, یا اسی نظام کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, جوڈیشل ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں, پولیس ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جناب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پروسیجر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور چینج کیا جا سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم. بہت اچھی بات ہے. لیکن دین اگین پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں آتی, اسی طرح جناب شور شرابہ رہتا ہے اسمبلیوں کے اندر, تو پھر یہ اسمبلیاں کیا کام کریں گی اور کیا نہیں کام کریں گی. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب آج نور عالم صاحب. نور عالم صاحب کا تعلق جے یو آئی سے ہے. NA28 سے انہوں نے الیکشن لڑا اور کچھ لوگوں نے ان کو بالکل ٹارگٹ بنا کے رکھا, اور ٹارگٹ اس لیے بنا کے رکھا obviously there were reasons for that کہ جناب پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی. ایک ریزن یہ دیتے ہیں لوگ, اور دوسرا ریزن یہ دیتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب نے خود کہا تھا, یعنی یہ جے یو آئی والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ سیٹ NA28 کی سیٹ نکالنا جے یو آئی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. بٹ دین اگین ایک بہت بڑے مارجن سے یہ سیٹ نکالتے ہیں اور آج نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں. اس کے علاوہ جب نور عالم صاحب سے میں دو ہاتھ کر لوں گا تو اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے فیصل واڈا صاحب. لیکن سب سے پہلے نور عالم صاحب. نور عالم صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ جی. گڈ ٹو سی یو. سیم ایئر. بڑی موٹی سی فائل اٹھائی ہوئی ہے آپ نے ساتھ, اور آپ نے جناب مولانا صاحب کی جو پریڈکشن تھی یا اسیسمنٹ تھی اس کو بھی زیرو کر دیا. اتنے زیادہ ووٹ کیسے مل گئے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا صاحب. بیسکلی آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ہر گاؤں میں میری ایک غریب لوگ میرے بھائی ہیں, اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بھائی بندی. ٹھیک ہے پارٹی میں جے یو آئی سے میں نے الیکشن لڑا, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہے, یہ پیپلز پارٹی سے ہے, ANP سے ہے, جماعت اسلامی سے ہے. میں نے ان کی خدمت کرنی ہے اور کی ہے الحمدللہ. اس کی وجہ سے مجھے جب ووٹ پڑا ہے سر, تو مجھے ساری پارٹیز کے ان ساری پارٹیز اپنے جمعیت علماء اسلام تو ڈیفینیٹلی بیکاز میں ان کا MNA منتخب ہوا اور اب MNA ہوں, لیکن اس کے ساتھ مجھے جو ووٹ ملے وہ اور پارٹیز کے بھی ورکرز جو خاموش تھے, ایون پی ٹی آئی کے ورکروں نے بھی دیا. تو یہ ہاں جی بالکل, یہ اس کی وجہ یہ ہے کچھ تھے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس نہ آئیں ورنہ ہمیں پھر گالیاں پڑیں گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کیونکہ میں نے ان کے گھروں کے سامنے اگر کوئی کسی نے کام کیا ہے, ورنہ 10 سال ان کی وہاں پہ اس صوبے میں حکومت رہی, ان کے وہاں پہ وہ
کوئی ووٹ نہیں پڑتا تھا. اچھا. تو نہ ان کو کام انہوں نے کسی نے کیا نہیں کیا. تو میں نے ان کو جی جیسے ہی وہ ہوا, ان کے ٹرانسفارمرز کی ضرورت تھی, گلی وہ تھا, ہمارے علاقے غریب وہ ہوتے ہیں, وہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی. میں عید کے دن میں عید گھر پہ خالی, میں نے اگر عید الاضحیٰ ہوتا تھا میں خالی شوری پیر کر وہ اس کو جو قربانی, میں اسٹیٹ اوے پر گریڈ اسٹیشنز میں پھرتا تھا. تو بجلی لوگوں کی, کیونکہ ہمارے وہاں پہ وہ انٹینشنل یا جو فالٹس لاتے ہیں بجلی بند کر کے لوگوں کو وہ مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی پھر رائلٹی کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ورسک ڈیم کا, تو اس لحاظ سے بھی تو مختلف چیزیں تھیں جس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے جو اللہ کا میں شکر گزار ہوں, پھر پاکستان کا, اور تیسرے پھر عوام کا, کیونکہ عوام کی آپ کو ووٹ نہیں ہوگی, دعائیں نہیں ہوگی ماں بہنوں کی, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. لوگ مجھے یہ حیرانی ہو جاتی ہے, دیکھیں میں نے 2 سال آپ نے کہا پی ٹی آئی, دیکھیں میں پیپلز پارٹی سے 2008 سے 2013 میں نے تھا, میں نے کبھی وہ نہیں کیا. لیکن جب آپ کے ساتھ آپ کسی پارٹی کو چھوڑتے ہو تو مجبوری کے تحت چھوڑتے ہو. مجبوری کیا تھی پی ٹی آئی چھوڑنے کی؟ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تو دیکھیں جی, میں نے اپنے ذات کے لیے کبھی میں نہیں گیا کہ مجھے آپ پیٹرول پمپ یا وہ ٹھیکہ یا وہ جیسے یہ لوگ بزنسز یا اپنے اس کو رن کرنے کے لیے, میں جی خالی میں اٹھا ہوں مہنگائی کے خلاف. عمران خان صاحب جو, سوری نام تو میں نے لے لیا, لیکن جو بندہ ہے وہ جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا, اس کو پسند نہیں تھا کہ کوئی کھڑا ہو جائے, وہ اپنے آپ کو ہی نظر وہ کرتا تھا. تو میں نے خالی مہنگائی کے خلاف وہ کی. اس کے بعد مجھے پھر پتہ چلا جی ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ تو مجھے ایک لیٹر کسی دوست نے مجھے وہ کیا علاقے میں, اس میں نیب کی طرف سے میرے خلاف انکوائری, اس میں میں, میری بیگم, میری ایک بیٹی ہے, I have a daughter, اس وقت وہ چھوٹی تھی, اب تو بڑی ہے ماشاءاللہ, میرے بیٹے, میری بہنوں کے نام, میری سسٹر ان لا, میرے بھائی, ان سب پہ کہ ان کا وہ کر. مجھے حیرانی ہوئی, افسوس ہوا کہ میں نے کیا. ہاں جی, I was MNA of PTI, and میں نے پارلیمنٹری پارٹی میں نے کہا, میں نے عمران خان صاحب آپ کو اتنا اگر برا لگتا ہے تو میں نے کون سا غلط کام کیا تھا, مجھے بتائیں. آپ نے یہ نہیں, میں نے سنا تم تو فیڈرل منسٹر بھی ہو, تمہارے خلاف. میں نے کہا نہیں جی آپ کے حکم, میں وہاں پہ گیا, میں نے I've told them, میں نے کہا last land which my grandfather acquired was in 1944, وہ بھی شفے پہ. اس کے بعد پاکستان سے بنے تو ایک چیز بھی ہے, یہ وہ ہے, آپ دیکھ لیں, اور اگر آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے تو پاکستان وقف پاکستان کر لیں, لیکن یہ میری انہیریٹڈ پراپرٹی ہے. پھر وہ نیب والوں انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں اوپر سے حکم ہوا ہے. میں نے کہا جی, اور اس وقت پی ٹی آئی کی ہاں جی حکومت. تو میں نے پھر پرائم منسٹر کہتے آپ تقریر نہ کرو, آپ کے کچھ بھی نہیں ہے, آپ خالی بولا نہ کریں. میں کل آیا, میں پھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مہنگائی ہے, دوائی مہنگی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, وہ ہے. میرے اپنے ذات کے لیے نہیں, ان کو برا لگتا تھا. تو یہ جی بدقسمتی سے یہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں, جب پاکستان عوام کے پاس جب چلتے ہیں, ان کے منشور اس وقت یہ عوام کو بجلی بھی دینی ہے, نوکریاں بھی دینی ہیں, اس وقت آٹا بھی سستا کرنا ہے, چینی بھی سستا کرنی ہے. لیکن جیسے ہی اسمبلی کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں جی, پھر یہ عوام کو بھول جاتے ہیں. پھر نہ لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے, نہ پھر مہنگائی نظر آتی ہے. میں نے جی وہاں پہ آواز اٹھائی, مجھے کیا پتا تھا, آئی تھاٹ کہ نیا پاکستان ہے, وہ تو مجھے پتا نہیں تھا. نئے تو پرانے پاکستان سے بھی گئے وہ گزرا. اب نور عالم صاحب جو ہے اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے شور مچائیں گے کہ مہنگائی انشاءاللہ. میں نے آج بھی مولانا صاحب کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا مولانا صاحب آپ تھوڑا سا, کیونکہ یو آر لیڈر آف دا پارٹی, آپ شروعات کر لیں تاکہ پھر میں کھڑا ہو سکوں. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں, میں اس نیشنل اسمبلی میں ہمیں عوام نے بھیجا ہے, یہاں پہ ووٹ دیے ہیں انہوں نے ہر ایک کو, چاہے کوئی کہے 45, 46, 47, 48, 49 جو بھی وہ ہے, ہمیں عوام نے الیکٹ کر کے ووٹ دے کے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. یہاں پہ آپ کو ہر ایک پارٹی کو یہ چاہیے کہ وہ روڈ میپ بتائے کہ پاکستان کی روڈ میپ ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا صاحب
کہ نہ مولانا صاحب کے علاوہ بھی نہیں، میں سب کی میں وہ دیکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ہونا چاہیے کہ اکانومی کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, آئی ایم ایف کو کیسے وہ کریں گے. یہ مہنگائی جو آ رہی ہے, ہم خالی ڈائریکٹ ایک غریب پہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ڈال لیتے ہیں پیٹرول اور وہ بجلی مہنگی کر کے, اس سے تو نہ ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی بلکہ اور بھی تباہ ہو جائے گی. بجائے یہ کہ مطلب آپ کے ساتھ پلان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ریجنل تھرو آؤٹ, آپ کا ایسٹرن بارڈر انڈیا آپ کا مخالف, افغانستان آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں, ایران اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے, تو آپ نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو کیا, آپ نے اس کے لیے کیا پلان رکھا ہے؟ کوئی بات اس پہ نہیں ہوتی جی. میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ فائدہ کیا ہے؟ نہیں, مجھے تو خود میں ایز اے میں نے, لیکن آواز تو پھر بھی اٹھاتا ہے نا بندہ. میں خالی یہ کہتا ہوں کہ اب اس اسمبلی میں یا پاکستان کی جتنے بھی ٹیلی ویژن ٹاک شوز ہیں, آپ اس میں چاہے پولیٹیشین دیکھتے ہیں یا اینالسٹ دیکھتے ہیں جو سو کالڈ سوڈو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اینالسٹ یا جو بھی آ جاتے ہیں پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی, اسٹیبلشمنٹ وہ یار سنو, یہ ملک تم اس کو تم نے دیکھا ہے جہاں کی ملک کے ساتھ ایٹم بم نہیں تھا یا جس کے ادارے مضبوط نہیں تھے, تو اس کا حال دیکھ لو نا. جا کر لیبیا میں دیکھو, بالکل ٹھیک, جہاں پہ آپ جا کر وہاں پہ عراق میں دیکھو, فلسطین کا حال دیکھو, اس گرد دیکھو. تم شکر ادا کرو, ہماری مائیں بہنیں اپنی عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو سر یہ پاکستان جو اللہ کی نعمت ہے, اس میں آج ہمیں باہر سے لوگ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں تفریق لانا چاہتے ہیں, پنجابی, پختون, بلوچی اور سندھی کے اس میں. پھر یہ پارٹیز میں ایسے عناصر ہیں کہ وہ بجائے یہ کہ پاکستان کے لیے سوچے, وہ اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک تو میں آپ بڑی موٹی سی ایک فائل اٹھا کے لائے ہوئے اپنے الیکشنز کی, 45 47 پتہ نہیں کون سے فارمز اٹھائے ہوئے آپ نے, اس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نور عالم صاحب, الیکشنز پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ووٹ بہت زیادہ پڑ گئے. مولانا صاحب بھی اس چیز میں دو رائے رکھتے تھے کہ شاید ہم یہ سیٹ لوز کر دیں. واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ دیکھیں, ایک تو یہ کل بھی مجھے آئی واز ان مائی کانسٹیچوئنسی وین آئی ہرڈ کہ کسی نے کہا ہے کہ فارم 45 اور یہ, میں حیران ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ویب سائٹ پہ ہے, اور ایک کے پی میں تو ایک عجیب سا وہ ہے. مولانا صاحب ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا, کیونکہ کے پی میں ہم سوچتے ہیں اور ہمارا وہاں پہ ووٹ بینک زیادہ ہے JUI کا بھی, اس لحاظ سے بھی. جہاں تک پھر میرے حلقے کا نام, کیونکہ میں بھولتا نہیں ہوں ان سے, ان کے خواب میں بھی ہوں, سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے بھی. وہ کیوں؟ ڈیفینیٹلی ان کا ایک میں ہی بندہ کھڑا ہوتا ہوں نا ان کے سامنے. تو وہ انہوں نے کل کہا, میں نے کہا جی میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ فارم 45 آپ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ویب سائٹس پہ ہیں, اور یہ جو فائل ہے 45 46 47 48 49 یہ سارا وہاں پہ اس پہ اپلوڈ پہ ہے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس پہ دیکھ لیں, اس میں دیکھ لیجئے, کہیں پہ آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہو, کہیں پہ وہ ہو. دوسری بات یہ, کہیں پہ آپ کو کچھ, الیکشن ٹریبیونل آپ جا سکتے ہیں, لیکن ہاں آپ جو کر رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, انہوں نے حد الامکان کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملائن کرنے کی. انہوں نے افسران کے گھروں پہ کہتے ہیں آپ ہمارے مطابق نتیجے, ان کے جو رویہ ہے, کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ان کو کہ آپ نتیجے چینج کریں, آپ ان کو فیل کروائیں, آپ ہمارے ووٹرز کو وہ جیسے ہم جو یہ کرتے ہیں اس زبردستی کے ذریعے وہ کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے آفیسرز کو اور کہیں گے ہم آپ کو پوسٹنگ نہیں آئیں گے, ہماری حکومت آ جائے گی. تو بات یہ ہے, آپ کیسے یہ وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آ جائے تو آپ کے بیوروکریٹ کو یا کسی فوجی کو یا کسی جج کو آپ کو ان کو تھریٹ کریں گے. یا میرے گھر پہ تو آ گئے تھے, میرے لوگوں نے ان کو بھگا دیا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ جب پاسٹ میں بھی وہ ہوا تھا. خالی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, غلطیاں ہوئی ہیں, الیکشن ٹریبیونل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ
مجھے یہ سمجھائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل اگر سڑکوں پہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو کیا آپ اس کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں میں ان کی پارٹی کا حصہ ہوں، ان کے ساتھ ہوں. میں سب سے پہلے پارلیمان کو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھانی چاہیے. جو اگر کچھ پرابلمز ہیں ہمیں الیکشن ٹریبیونلز میں جانا چاہیے. اگر ہم یہ ایک قانونی اور وہ حق ہے، لیکن کیونکہ ہم خیبر پختونخوا میں آپ نے تو دیکھا ہے ہمیں بعض وقت تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ ہر چیز چلتا ہے. وہاں پہ ہماری وہ سنوائی نہیں ہوتی. ہم تو وہاں پہ تو آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ یعنی کورٹس میں آپ بات نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں، وہ گالیم گلوچ افسران کو گالیم باقاعدہ ججز کے سامنے ہائی کورٹ میں آفیسرز کو یہ گالیاں دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات، اور ان پہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ جو وہ ہم اگر ایسے وہ تو یہ حال ہے خیبر پختونخوا میں. مجھے یہ بتائیے کہ ان حالات میں جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر ان اسمبلیز کا کیا فائدہ ہے؟ اینڈ سیکنڈلی اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز؟ دس از یہی تو میں کہہ رہا تھا نا، روڈ میپ ان کا نہیں ہے. اسٹیبلٹی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. روڈ میپ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت تو مجھے کچھ نظر کسی پارٹی کے پاس. آپ کو نظر تو آپ کو رانا صاحب دیکھیں آپ اور میں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ابھی اسمبلی میں 4 دن ہوئے ہیں، 5 دن آپ نے بغیر گالم گلوچ کے اور کچھ آپ نے سنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس پہ IMF کے مطابق کیا بات ہوئی ہے؟ کسی پارٹی نے بات کی ہو؟ مجھے یہ بتا دیں. اپوزیشن نظام چلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو نور عالم صاحب؟ اگر نظام نہیں چلائیں گے، نہیں چلے گا تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ نظام کو تو چلانا پڑے گا. پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہی چلے گا. آئی ڈونٹ نو، اللہ کرے چلے، کیونکہ یہی ایک عوام کی آواز وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہیے بجائے کہ ذات کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل چینجز اگر لا کے کچھ اور اسی نظام کو مزید بہتر بنا دیا جائے تو وہ اسمبلی میں جب لایا جائے گا، اور اسمبلی میں پھر ہماری پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کیا وہ کرتا ہے، تو وہ پھر ہم ویسے ہی کریں گے جی اس پہ. مولانا صاحب کو ووٹ ڈالیں گے زرداری صاحب کو کل؟ آئی ڈونٹ نو میں اس پہ کچھ بھی نہیں. مولانا صاحب نے ابھی تک ان کے دوست ابھی تک ہم نے کسی ووٹ کا حصہ نہیں ہوئے. ہم اسمبلی میں بھی جب ووٹنگ کا وہ ہوتا ہے تو ہم نہیں جاتے کیونکہ مولانا صاحب کا حکم ہے. دوسری بات، جہاں تک آپ نے ایجوٹیشن کی بات کی، دیکھیں ہم پہلے وہ کرتے ہیں. مولانا صاحب نے بالکل کہا ہے کہ عید کے بعد ہم ایوان نہیں، ہم سڑکوں پہ ہوں گے. تو وہ ان کا وہ ہے، اگر پھر تو لیڈر جو کہتا ہے ویسے ہی ورکر کر. سو عید کے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ ہوں گے، آپ لوگ سڑکوں پہ جائیں گے. دس از واٹ اٹ سیمز لائک. سو واٹ از ہی گوئنگ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ یہ تو ایوانوں سے باہر نکال کر پھر ضروری بات ہے سڑک پہ، تو ہمارے تو لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر جگہ پاکستان میں اور پاکستان کو. لیکن میری یہ خواہش ہوگی، میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ اکانومی اور پاکستان اس وقت یہ حالات تو تھوڑا سا ریکنسیڈر، میں نے ریکویسٹ کی ہے، میں پھر بھی کروں گا پاکستان کی بہتری. آپ نے ان کو میں نے ریکویسٹ پہلے بھی کی ہے اور میں پھر بھی کروں گا کہ ریکنسیڈر اٹ، کیونکہ حالات ملک اس وقت اس حالات میں ہیں. اکانومی ہماری خراب ہے. اگر سڑکوں پہ ہم سب نکل آئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، پھر اکانومی نہیں چلے گی. اس سے فائدہ ہمارے دشمن ممالک کو ہو. کوئی نئے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ پاکستان کے ساتھ پیسے کدھر ہے کہ یہ روزانہ الیکشن کریں؟ رانا صاحب آئی ڈونٹ سی. You don't see that happening? I don't see. I see the Senate elections in upcoming month. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نور عالم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ آپ کا. کہ بریک کی طرف جائیں گے جی، بریک پہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فیصل واڈا صاحب. اور فیصل واڈا صاحب کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں جو پروبیبلی شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. نظام یہ چلے گا نہیں چلے گا، وہ اس کے بارے میں بھی کوئی اپنی ان پٹ دینا چاہتے ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگز وچ ہی وانٹس ٹو کم اپ ود. لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. کوئی نئی چیز کون سی ہے جو وہ آ کے بتائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فیصل واڈا صاحب، یہ نظام چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے پریڈکٹ کر رہا ہوں اور میں اپنی پریڈکشن پہ قائم ہوں. سوال 1.5 سال کو مدسا ہو گیا، 2 سال 2 سال. اس سال نہیں چل سکتا ہے نظام. کیوں چل نہیں سکتا؟ دیکھیں جنہوں نے بگاڑ کیا وہ چلا نہیں سکتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ بندر بانڈ کے بعد ایکسپائرڈ لیڈرز کے ساتھ آپ واپس سمجھ رہے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا.
تو آنے سے پہلے 11 روپے پیٹرول پرائزز بڑھ گئی ہیں. ابھی پہلا ٹیسٹ تو آپ کا آ گیا رمضان, آپ اس کے اندر پرائزز آج لکھ لیں, اور آج کی پرائز کا نیکسٹ ویک میں ہم واپس ایک پروگرام کر لیں گے یا اس کے بعد والے ویک میں, اور پرائزز کے اندر آپ ڈفرینس دیکھ لیں گے. غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے, بجلی کے نرخیں مہنگے ہوں گے, IMF کا کوئی پلان ابھی تک آن ٹیبل ہے نہیں, وہ جب آئے گا تو اس کے بعد مہنگائی بڑھے گی, انریسٹ ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں, ایک کیوس بچا ہوا ہے. جنہوں نے جمہوریت کا ٹھیکہ اٹھایا تھا اس کے چوکیدار اور پہرے دار بنے ہوئے تھے. اب ان سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی ایک کیئر ٹیکر چل رہی تھی جہاں اتنی آئین کی قانون کی دھجیاں اڑی ہیں, وہاں تھوڑے دن آئین کو تھوڑا سا اور چلنے دے دیتے. بٹ آئین جس وقت ضرورت ہوتی ہے تو وہاں تو کوئی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو 6 پڑھ لیتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے اس کو گھنٹے بعد 9 پڑھ لیتے ہیں. تو نظام چل رہا ہے, مذاق کا چلتا رہے, دیر از نو وے آؤٹ. اگر آپ سمجھیں کہ دیکھیں ایز مچ ایز وی آل وانٹ کہ یہ مسئلہ ختم ہو اور سب آگے مل کے چلیں, لیکن ساتھ ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہاں گوادر میں طوفان تباہی مچی ہوئی ہے, یہاں عشائیے ختم نہیں ہو رہے, یہاں تقریریں مذاق کی کو پریز کر رہے ہیں. مطلب یہ کہانیوں سے تھوڑی ملک چلتا ہے. اگر کہانی سے ملک چلتا ہوتا تو پھر بہت پہلے ملک چل چکا ہوتا. تو ایکسپائرڈ آزمائے ہوئے لوگوں کو آپ نے واپس آزمایا, اینڈ تھنگز آر آن دا ٹیبل. مجھ سے آپ بحث کس چیز کی کر سکتے ہیں؟ ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے آپ مجھ سے اس بات کے اوپر. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی چیز کے اوپر, اور وہ کلیئرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. پیپل لائک اٹ, پیپل ڈونٹ لائک اٹ, اٹس ان پاپولر اسٹانس, بٹ دیٹس دا وے اٹ از. مولانا صاحب سڑکوں پہ ہوں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب نیچرلی وہ سڑکوں کا اس لیے اب رستہ بنائیں گے کہ ان کی خواہشات کے تحت ان کو ہمیشہ سے عادت ہے بیٹھے بٹھائے چیزیں ملنے کی. ان کی ٹرکی کی چیزیں بھی بہت منظر عام پہ آ جائیں گی, اور ان کے ساتھ مطلب اس بار تو ٹرکی تک چلے گئے نا مولانا صاحب بھی پچھلی PDM کی حکومت کے اندر. اچھا, سو اس بندر پارٹی کے اندر وہ سڑکوں پہ آ جائے گی. کیا تو آئے گا سر, آپ کو پتہ چل جائے گا. جو سب کرتے رہے وہ انہوں نے بھی کر لیا, لیکن اس بار انہوں نے تھوڑے بانڈے طریقے سے کر لیا. پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ لیں گے. نہیں, what exactly are you referring to? ٹرکی کیا؟ دیکھیں it's a business. Politics is a business in Pakistan. Okay. People with nothing come out and they make money and they become what they are today. ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ ہسٹریز دیکھیں سارے پولیٹیشین کی بائی اینڈ لارج, وہ سگریٹ بھی نہیں پی سکتے تھے یا نان بھی نہیں خرید سکتے تھے. آج بغیر کوئی کاروبار کیے وہ ارب خرب پتی ہے, کس طرح بنے؟ وہ پوچھے بھائی کوئی فیکٹری ہے, کوئی باپ دادا کا کوئی کام دھندا تھا, کوئی پان کا کھوکا تھا کہ تو منڈے بیچتے تھے, آج بڑھ گئے. جیسے کینڈی لینڈ ہے, دادا کوئی کام کرتا تھا بیچتا تھا تھڑے کے اوپر, وہ بیٹے آگے لے گئے, انڈسٹری بن گئی. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, ہماری ایگزامپلز ہیں, آپ کی ایگزامپلز ہیں, پورے پاکستان میں ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ بیک گراؤنڈ چلتے چلے آئے, 30-40 سال میں کہیں پہنچ گئے. کسی آگے پیچھے کچھ نہیں ہے, وہ سیاست میں آئے اور ٹھک 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 سیاست میں دھندا شروع ہو گیا. تو جب دھندا ہوگا تو پھر دھندے کا رزلٹ تو دھندا ہی ہوگا. نہیں, لیکن مولانا صاحب کے ساتھ اسپیسیفکلی آپ نے ٹرکی کو جوڑا, وہ کیوں؟ دیکھیں سر, وہ تو جہاں اتنی خدمت کی قوم کی, وہ یہ خدمت بھی ہم پوری کر دیں گے. آپ تو ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک. میرا تو کوئی لو لاس کسی کے ساتھ نہیں رہا صاحب. دیکھیں میں تو اچھے کام کریں گے تو میں ان کی تعریف کروں گا. مولانا صاحب کو اس بار ان کے ریکوائرڈ وشفل وشز کے تحت ان کو چیزیں نہیں ملی. وائی ٹرکی؟ بیکاز دس ٹائم ہی پلانٹڈ ہز وٹ ایور یو نو ان ٹرکی. سو آ جائے گا سر, وہ تو منظر آپ پہ چیزیں آ جائے گی سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, اس میں ہی بیل ہو جائے گی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اس کو ایلیبریٹ نہیں کر رہے؟ ابھی نہیں کر رہا سر, کاغذات کے ساتھ ہی کروں گا. اچھا, سو you're saying you're referring to some scam? آف کورس سر, اسکیم نہیں ہے سر. تو ہر چیز یہاں پاکستان میں کوئی اسکیم نہیں ہوتا. پاکستان میں ہر چیز ایگزیکٹلی وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے, اس کو پھر اسکیم کر دیتے ہیں, پھر ہم بیل دے دیتے ہیں, پھر ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں. اقتدار میں ابھی PDM 2 آئی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ صاحبزادوں کی بیلیں اریسٹ وارنٹ سسپینڈ ہوں گے میاں صاحب کے. دس از ویری نارمل. اب تو امیون ہو گئے ہم ان چیزوں کے اوپر. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں سڑکوں میں نکلوں گا, آپ کہہ رہے ہیں ٹرکی اسکیم سامنے آ جائے گا مولانا صاحب کا. آئے گا نا. دیکھیں رانا صاحب, اگر سڑکوں پہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ چلے یہ بتا دیں. سڑکوں پہ آئے گا, انریسٹ ہوگا, انریسٹ ہوگا, اس کے ساتھ اچکزئی صاحب مل جائے گی. دیکھیں پہلے یہ مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب نون لیگ کے الائز ہوتے تھے, کیونکہ جو بیشنگ اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی تھی وہ ان کے تھرو وہ کرواتے تھے. وہ فارمولا اب چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, اب فارمولا چینج ہو گیا کیونکہ چھوٹے میاں صاحب آ گئے. ٹھیک ہے, اور میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ان کے ہاروسکوپ کے اندر کنڈلیوں میں ملتا ہی نہیں کہ باپ بیٹی ساتھ اقتدار میں آئیں گے. آپ کو یاد ہے, آپ کو شو میں بھی یہ بات کی تھی, نہیں ہوا. تو اللہ نے عزت رکھی, آگے بھی رکھے گا سر. ہم تو ویل فائٹ ٹل دی اینڈ فار پاکستان. ہمارا تو کوئی لو لاس نہیں ہے. 9 مئی کا بھی آپ دیکھ لیں, اس کو منطقی انجام تک جانے کی طرف چل پڑے ہیں ہم, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. 1 سال ہو گیا, کچھ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. جنہوں نے کیا ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے, جنہوں نے نعرے لگائے ہیں ان کو کنونشنل کورٹس دیکھ لیں, باقی آرمی کورٹس اس کا ٹرائل کریں, اس کو چیپٹر کلوز کریں, سزائیں دیں, تاکہ یہ کبھی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی کبھی آپ نے ریاست کے ساتھ لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ تو ایک اندھا واقعہ ہے,
اس کو بھی سارٹ آؤٹ کریں نا سر. ہم چیزوں کو بیک برنر پھینکتے آئے, یہ ہو گیا پھینک دو, یہ ہو گیا یہ کر دو, یہ کر, سارٹ آؤٹ کریں. یہ مسئلہ ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اس کا ڈیسیژن دے, فیصلہ کریں, سزا دے, جزا دے, جو کرنا کریں. ان کا چیپٹر ہے, اگر ان کو دیا تو اشتہاری بنایا تو ان کو منطقی جیل تک پہنچائے. اگر اشتہاری کا سسپینڈ کیا, جنہوں نے سسپینڈ کی ہے, جنہوں نے اشتہاری بنایا تو ان سے کوشچن کریں. کورٹوں نے اگر ان کو اشتہاری بنایا تھا تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اشتہاری کو کیوں بنایا تھا جو آج سسپینڈ کر دیا, وہ غلط تھے تب تھے صحیح ہے آج تھے صحیح. یہ سب کویشچنس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں یہ ساری گورنمنٹ کے فارمیشن سے پاکستان کی عوام کو کیا روٹی مل رہی ہے, کپڑا مل رہا ہے, چائے مل رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, اسکول مل رہا ہے, کپڑے مل رہے ہیں, چپلیں مل رہی ہیں, گٹر کے ڈھکن بن گئے, سڑکیں بن گئی, کیا مل رہا ہے, کیا مل رہا ہے؟ بٹ یو آر ریفرنگ ٹو ون تھنگ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ریفر کی ہے چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا جی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہی اسٹریچ کر جاتا. بالکل کر جاتا سر. دیکھیں نا, ڈالر کنٹرول میں تھا, فیول پرائزز کنٹرول میں تھی, انریسٹ نہیں تھا, روڈوں پہ لوگ نہیں تھے, سڑکوں پہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماحول بہتر تھا, کاروباری سوچ رہا تھا کہ میں واپس کاروبار اپنا شروع کر دوں. آپ نے کہا کہ جی آئین اور قانون کے ہم ٹھیکیدار ہیں, چوکیدار ہیں, پہرے دار ہیں. ہم آئین یہاں اس آئین کو 6 پڑھیں گے. جو شب خون مارا گیا پنجاب میں نہ کرا کے اور کے پی کے بغیر اس کو ہم 6 پڑھ لیں گے. 9 اور 6 کے بیچ میں پاکستان گھومتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ پہلے آپ 6 پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے بعد اس کو 9 پڑھ لیتے, کبھی آپ چھوڑ دیتے, کبھی آپ پکڑ لیتے. کیا ہے, ہر چیز کے اندر آپ انٹروین کر جاتے. الیکشنز ہوئے, ریگڈ ہو گئے. جب ریگڈ ہوئے 2018 میں بھی ریگڈ ہوئے تھے, 2013 میں بھی ریگڈ ہوئے تھے. وہی سب چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں. اب کوئی انوکھی چیز کیا ہوگی؟ 4-5 لوگوں کو حساب مل جائے گا, باقی جو ہے چھولے کھائیں گے. 25-50 سال کے بعد بھٹو صاحب کی طرح ایک ریفرنس داخل ہوگا, 42-45 سال کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے گا. اس طرح کے 3-4 الیکشن گزر جائیں گے. دس ڈرامہ ہیز ٹو بی اوور. اس کا ایک فارمولیٹ کرنے کی اب ضرورت ہے پاکستان کو. اگر ایسے ملک کے اندر تو ایکچولی جو لا اپلائی ہوتا ہے, اپلیکیبل ہے, وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. اچھا, جو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کا وہ نہیں ہے تو آپ کا دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ ان پارٹیوں میں سے اچھے لوگ سامنے لیں. اچھا, وہ کیسے؟ نیچرلی الیکشنز کے تھرو لے کے آئیں گے. اچھا, الیکشن 70 ارب روپے آپ اور خرچ کریں گے ملک کے. ایک اور الیکشن کریں, اچھے لوگ سامنے لے کے. وہ تو رانا صاحب, اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسٹوپڈ. مجھے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں, الیکشن نظر آ رہا ہے یا جو بھی نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس کی ٹائم لائن کے اوپر ہے. اگر آپ نے اللہ کا معجزہ ہو گیا, کوئی آسمانی طاقت بیچ میں شامل ہو گئی, 2 سال گزار لیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے الیکشنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس میں اچھے لوگ سامنے آنے چاہیے. ابھی جو الیکشنز کرائے وہ بھی ریگڈ تھے, پرانے الیکشن جو تھے 18 کے وہ بھی ریگڈ تھے, اس سے پہلے کے الیکشن وہ بھی ریگڈ. آگے بھی ہوں گے لیکن کم ہوں گے. آگے بھی ہوں گے, وہ بھی کم ہوں گے. چلیں, تو جب الیکشن ریگڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے مولانا صاحب باہر آنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے, تو پھر آپ نئے الیکشن بھی کرا لیں گے, آپ اچھے لوگ بھی سامنے لے کے آ جائیں گے, تو وہ بھی پھر باہر نکل آئیں گے ساری جماعتیں مل کے. ملک کی نظام کو چلانے کے لیے اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اسٹیبلٹی ڈنڈا اور چھتر سے آئے گی. جو باہر نکلیں گے ان کو اندر کرنے کا بھی کپڑ رکھیں اور ایک دفعہ تن کے اندر کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. یہ ڈرامے بازی نہ ہو, وقت ضرورت ہاتھ ملا دیں, وقت میں گلا دبا دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیٹس بی فیئر. کرنا تو کریں, نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, چلتا رہے اسی طرح پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرانا کہ اس وقت الیکشن جو ہوئے, جو بھی ریسنٹ الیکشن ہوئے, اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آئی ایم ایف کا پریشر, آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ, یورپین یونین کی ریکوائرمنٹ, ان ساری چیزوں کو پھر کہاں پھینکتے؟ فلسطین کے اندر وہ سارے کہاں تھے؟ انڈیا کے اندر جب ہمارے بارڈرز پہ پرابلم ہو رہی تھی اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے, وہاں کہاں تھے؟ جب ہم نے ان کا جہاز مار گرایا تب وہ کہاں تھے؟ ہمارے بندوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا تب وہ کہاں ہیں؟ ہم ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے, وہ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں. ہماری مدد چاہتے ہیں, ہماری مدد کریں. ہم برابری کے اوپر اپنی اور ان کی مدد آپس میں مل. ڈونٹ یو تھنک برابری اس وقت ہوتی ہے جب گھر میں دانے ہو؟ لیکن جی آپ ہر وقت ہم نے ایک پارٹی کا نعرہ سنتے ہیں, ہمیں آزادی چاہیے, ہم لیں گے آزادی. کس سے آزادی لیں گے؟ ہم تو ویسے ہی قرضوں میں ڈوبے ہوئے. ہم وہاں نہیں آزاد ہو رہے تو ہم یہاں کہاں آزاد ہوں گے؟ ٹھیک ہے. سو لاجکلی اسپیکنگ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اب سمجھنا چاہیے کہ پھر ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو گیا, مرنے کا ٹائم ہے. تسبیح پڑھیں, پوتے پوتیوں سے کھیلیں, نواسوں سے کھیلیں. پریزیڈینشیل فارم نہیں آ سکتی آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سجیشن یہ ہے کہ ایک نئی فارم آف گورنمنٹ آئے, دوبارہ الیکشنز ہو, اچھے لوگ سامنے آئیں اور مطلب نئے چہرے سامنے آئیں. نئے چہرے. دیکھیں میری بات سنیں رانا صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک نیا بلڈ کو سامنے لاتے ہیں, فریش بلڈ کو,
تو وہ باپ کا بزنس کو آگے لے آتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں کاروبار اچھا چلاتا ہوں لیکن میں سرکار اچھی نہیں چلا سکتا؟ یہ پاسبل نہیں ہے, بیکاز ہمارا سسٹم امیون ہو گیا ہے. جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے وہ سب آج ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے وہ ڈرامہ بھی دیکھ لیا ہے. اور یہاں بندر بانٹ ہے. مجھے آپ بتائیں, میں آپ کو کچھ نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گوادر کے اندر کوئی چہرہ آپ کو نظر آیا پولیٹیکل جن کو آپ برا بلا کہتے ہیں وہی آج وہاں مدد کریں فوجی؟ ٹھیک ہے, تو کچھ شرم بھی تو کریں, کچھ حیا بھی کریں, کی کوئی حد ہے نا, دیر از اے لمٹ. ٹھیک ہے, جب چاہے آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں, جب چاہے آپ ان کو اچھا بول دیتے ہیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ کے حساب سے چیز ہو جائے تو وہ اچھے ہیں, کے پی کے میں رزلٹ آ جائے تو وہ ریگڈ نہیں ہے, سندھ میں آ جائے تو وہ ریگڈ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اسی گندے نظام اور گھٹیا نظام کے اندر آپ نظام کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں. جو بندے سڑک پہ باہر نکلیں ان کے اندر تپڑ رکھیں کہ ان کو ایک دفعہ تن کے اندر رکھنے کی طاقت رکھیں, صلاحیت رکھیں. اگر نہیں ہے صلاحیت تو پھر تھینک یو ویری مچ. یہ جس طریقے سے ابھی یہ نظام چل رہا ہے, جس طریقے سے ابھی جو شیپ اپ ہوئی ہے گورنمنٹ, اس میں کے پی کے کی حکومت اور سینٹر کی حکومت, اس کے ورکنگ ریلیشن دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں سر, یہ تو تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف سی ایم کھڑا ہوگا جس کا برا وقت شروع ہونے والا ہے 9 مئی کی وجہ سے. دیکھیں نا آپ 9 مئی کے اندر ایک آپ نے نامنیٹ کیا آدمی جس سے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ملک میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آپ نے نامنیٹ کر دیا, خان صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, انہوں نے نامنیٹ کر دیا, ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک پولیس پروٹیکشن کھڑی ہوئی ہے سی ایم کو بچانے کے لیے. ایک پولیس آتی ہے سی ایم کو لینے کے لیے 9 مئی کے اندر. اس کے تصادم کے بیچ میں پیراملٹری فورسز پیچھے آئیں گی جو پولیس کی مدد کے لیے, ایف سی ہے, سول آرم فورسز کے اندر رینجرز ہے. تصادم ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا. یہ کیا کسی کو اندھے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا؟ سوچنے والا, کرنے والا, بنانے والا, بیٹھنے والا اندھا ہے. اگر وہ اندھا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لیں گے ہم. اگر ہم نے اندھا ہونا ہے, بہرا ہونا ہے, گونگا ہونا ہے, پھر تو ہر چیز ٹھیک ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے جو ہے وہ ریسٹ ہونے والے ہیں؟ نہیں سر, دیکھیں اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے. بیکاز 9 مئی کے اندر اب کوئی معافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, واٹ ایور نیڈ بی 9 مئی کو اب, اور 9 مئی کا ٹرائل بھی جنہوں نے آگ لگائی بگائی جو مین کام کیے, دشمن کا جو کام کیا, اس میں ٹرائل بھی آرمی کورٹ سے کریں گی. آپ یہ لکھ لیں بات. اور ٹرائل کرنا بھی آرمی کا حق ہے, کیونکہ آرمی کی تنصیبات اڑائی ہیں, ان کے شہیدوں کو کیا تو وہ کریں گے. اگر ہمیں کوئی کورٹ کا مسئلہ ہے تو ہم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جاتے ہیں. میرا آپ کا مسئلہ ہے ہم کنونشنل کورٹس کے اندر جاتے ہیں. پولیس کا مسئلہ ہے, ایم آئی کا مسئلہ ہے, ان کے اپنے اداروں کے مسئلے ہیں. جت کا ادارہ ہے وہی کرے گا نا مسئلہ. آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے, اس کا فیصلہ کرنے میں بیٹھ جاؤں, یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. یہ کیسے پاسبل ہے جب کے پاس آپ کے پاس چیلنجنگ رائٹس بھی ہیں کہ آپ کنونشنل کورٹس میں جا سکتے ہیں. اور اے پی ایس اسکول کھانے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. سارے ملٹری کورٹس نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے, ایک بندہ جو کنونشنل کورٹ میں گیا آج تک زندہ ہے. تو اس ملک کے اندر بربریت اور انصاف کا نظام ہی نہیں ہے نا. انصاف جب تک نہیں ہوگا اس ملک کے اندر تب تک آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ساری جو اس وقت سیٹ اپ بنا ہے جس میں پیپلز پارٹی جو فوکس کر کے زیرو ان کر کے بیٹھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ نہیں, کیوں وائنڈ اپ ہوگا, وہ تو بہت اسمارٹ پلیئر ہیں. اور میری جتنی ملاقات زرداری صاحب سے ہوئی ہے, وہ تو چیس پلیئر, پولیٹیکل چیس پلیئر کے ماسٹر ہیں. اینڈ آئی تھنک واٹ ہی ڈیڈ از ویری اسمارٹ موو, انکلوڈنگ ہز سن بلاول صاحب. وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر ہیں, وہ تھپکی بھی لگائیں گے, وہ دھکا بھی دیں گے. تو اب آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کے اوپر وہ کچھ اور ڈیمانڈ کریں گے, جون میں بجٹ کے ٹائم پہ کچھ اور نیگوشیٹ کریں گے, پھر تھوڑی اسٹیبلائز ہو جائے گی تو پنجاب میں آ جائیں گے, پھر ری اسٹیبلائز ہو جائے گی تو سینٹر میں آ جائیں گے, جب دل چاہے گا دھکا دے کے گرا دیں گے. تو وہ تو بڑی اسمارٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن گھبرائے نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں گھبرائیں گے. تو اگر آئنسٹائن کا میچ شہباز شریف کے ساتھ ہے تو میں تو اب آئنسٹائن کے اوپر بھی کوشچن کروں گا کہ پتہ نہیں اس نے بھی وہ کام کیا تھا خود یا نہیں کیا تھا. آپ ایک سانس میں زرداری صاحب کو پولیٹیکل پلیئر کہہ رہے ہیں, دوسرے سانس میں نے سر اس کے اندر بڑی ان بٹوین ایک لائن بات کی, آپ نے اس کو کیچ نہیں کیا. میں نے کر لیا, آپ نے کر لیا. سو یو نو واٹ آئی مین. میں ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا, آپ سے ایلیبریٹ کروانا چاہ رہا تھا. اینی ویز, تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ سیٹ اپ جو ہے آپ کی نظر میں نہیں چلے گا, 1.5-2 سال چلے گا شاید, بہت اگر چلا بہت چلا تو ٹھیک ہے. اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ نہیں آ سکتا, آنی چاہیے, آنی چاہیے لیکن آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, نئے الیکشنز کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جناب نئے الیکشن ایک حل ہے, ان بٹوین بہت کچھ ہوگا میرے حساب سے. مطلب دیکھیں جو آج میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر یہ ساری پرابلمس نہیں تھی, یہ اتنی تباہی سماؤ نے روک لی تھی. ٹھیک ہے, اس کو گورن کرنے کے اندر پیچھے ڈالر کے اندر اسمگلنگ کے اندر چیف آف آرمی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. بٹ آج بھی آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو پھر ان چہروں کو تو کوئی 1 روپیہ نہیں دے گا. آئی ایم ایف سے جان چھڑانی بھی آپ کو ہے تو اس وقت بھی آپ کو
چیف کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا, چیف آف آرمی صاحب جو ہے ناصر منیر صاحب کی طرف, کیونکہ کریڈیبلٹی تو ان بارے کی ہے. سو جب آپ نے ساری چیزیں جو ملک کی بقا کے لیے آپ نے ان کی طرف دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک چیز کو گورن کر رہے تھے, ڈالر اسمگلنگ سے بہت فرق پڑا پاکستان کے اندر, قرضوں کے اندر بہت کیے. اب آپ مجھے بتائیں ڈالر بڑھ رہے ہیں, میں تو پچھلے 6 مہینے سیکھ رہا تھا جس دن جمہوریت کے چیمپئنز جمہوریت کو لے آئیں گے, سو کالڈ جمہوریت کو, اس دن ڈالر بڑھے گا, پیٹرول بڑھے گا, مہنگائی بڑھے گی. میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں سر, آج کی ڈیٹ آپ لکھ لیں, آج کا دن لکھ لیں سر, اگلے ہفتے 10 دن بعد ہم آپ کو شو کریں گے. اب آج سارے آئٹمز جو ایک عام غریب آدمی کی ضروریات ہے, ان سب کی فیکٹری اینڈ پولیٹیشینس کے پاس ہے, وہ سب کے ریٹ ویسے ہی انسانی کمر توڑے اس کے ڈبل ہو جائیں گے اگلے 10 دن میں, اور اس کے ڈبل ہو جائیں گے اس کے 10 دن میں, ٹھیک ہے. تو رمضان میں جدھر پوری دنیا میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے انسان کو, آپ دبئی کے اندر دیکھیں, سعودی عربیہ کے اندر جا کے دیکھیں, شرم آتی ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں رمضان کے اندر غریب آدمی مزدوری بھی کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, سختیاں بھی گزارتا ہے, اور اینڈ میں وہ چنے یا پانی بھی نہیں پی سکتا. یہ دودھ بننے کی بات ہے. فیصل واڑا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے ریالٹی چیک. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ ایلیبوریٹ نہیں کر سکتے, بہت سی چیزیں آپ نے بتا دی, ایک ہی سانس میں بتا دی, اور اس کو ہضم کرنا میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا, اور مجھے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.